بدقسمتی یہ ہے کہ علمی مسائل سنجیدگی سے حل کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور اہل علم کی مجلس کے لیے ہوتے ہیں. جیسے آج ایک مجلس بلائی آپ لوگوں کے تقاضے پر، یہ سڑکوں پر لا کے سٹیج لگا کے عوامی جذبات بھڑکا کے اچھالنے کے لیے نہیں ہوتے. اگر یہ کام شروع ہو جائے تو یہ تو ان لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ ملک میں علم کا کلچر نہیں بچا، کوئی اہل علم، اہل تحقیق، اہل تفقہ کثیر لوگ نہیں رہے. کوئی ہیں تو چلو وہ انوالو نہیں ہوتے، ڈر ڈور کے چپ رہتے ہیں کہ کیا اس گورکھ دھندے میں آنا. کوئی ان کو چیلنج کر دے تو یہ ہر روز شکست کھا کے گھر آ جائیں. جتنی غیر عالمانہ، غیر معتبرانہ، غیر فقیہانہ یہ باتیں کرتے ہیں اور دین کے مسائل کو جس طرح سوکیانہ طریقے سے اچھالتے ہیں، جس میں نہ علم، نہ تحقیق، نہ شعور، تو اس سے دین کی حرمت پہ حرفہ ہے. تحفظ حرمت رسالت کا نام لیتے ہوئے اہانت حرمت دین کے مرتکب ہو جائیں. ہر روز حرمت دین کی اہانت کروائیں ہر روز، اور یہ کچھ ہو رہا ہے. جب بھی ایسے مواقع آئے ہیں تو انہوں نے صحیح روش کبھی نہیں اپنائی کہ علمی جنگ لڑیں اور اس مسئلے کا حل کروائیں. ہمیشہ علمی محاذ پہ شکست کھائی ہے. میں 3-4 واقعات دیتا ہوں آپ کو اور میدان میں آ کے شور شرابہ کر کے لوگوں کے ذہن پر آگندہ کی ہے. اب دوسرا واقعہ 1982 کا ہے. پہلا میں نے وفاقی شرعی عدالت کا قانون توہین رسالت کا پوری ہسٹری سنا دی. 1982 میں وفاقی شرعی عدالت اسلام آباد میں، اس میں ضیاء الامت حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس میں جج تھے. بعد میں جب 1985 کا یا کوئی زمانہ آیا تو وہ سپریم کورٹ کی غالباً ایپلیٹ شریعت بینچ بن گیا تھا، تو پروموٹ ہو کے سپریم کورٹ کے شریعت بینچ میں چلے گئے تھے، اور غالباً ان کی جگہ پھر مفتی شجاعت علی قادری صاحب اس وفاقی شرعی عدالت میں آ گئے تھے، جس کا ذکر میں نے قانون تحفظ ناموس رسالت کے باب میں کیا ہے. 1982 میں حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی جج تھے، اور مفتی مولانا تقی عثمانی بھی اس میں جج تھے، اور بھی کئی علماء تھے. اور جسٹس شیخ آفتاب حسین یہ اس کے چیف جسٹس تھے وفاقی شرعی عدالت کے. اب میں اس لیے چند چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ بعض علماء کرام جو ہمارے محبت کرنے والے اور تعلق میں ہیں اور جو بہت زیادہ عمر رسیدہ نہیں ہیں، اب یہ 1982 کی بات ہے، گویا اس کو گزر گئے 28 سال. تو کیا ہوا یعنی اس اینگل سے تو وہ میں ان کی یاداشت میں لانا چاہتا ہوں، ریکارڈ پر آ جائے تاکہ انہیں معلوم ہو. تو رجم کو چیلنج کر دیا. جنرل ضیاء الحق نے قانون جاری کر دیا تھا، حدود آرڈیننس، اور شادی شدہ مرد اور عورت کی بدکاری پر رجم کی سزا جو حد ہے سنت سے، اس کا انکار کر دیا گیا. کسی نے اس کو چیلنج کر دیا. اب یہ تمام علماء کئی مہینے کیس چلتا رہا، اس عدالت میں پیش ہوئے، وفاقی شرعی عدالت میں، کراچی سے لے کے پشاور تک سب پیش ہوئے، اور یہ عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے. یہ سطح ہے، علمی سطح کا یہ عالم ہے. اس عدالت کو، جس عدالت میں خالی کو سیکولر لوگ نہیں بیٹھے، وہ شیخ آفتاب حسین بھی دیندار آدمی تھے مگر بڑا تحقیق رکھنے والا آدمی تھا، بڑے مطالعہ والا آدمی تھا، اور جس میں بڑے بڑے جید اکابر علماء بھی جج ہیں، ممبر ہیں. تو کم سے کم ایک ماحول ہے. 7 ججز کا وہ وفاقی شرعی عدالت کا بینچ تھا پورا، اور یہ مطمئن نہیں کر سکے کہ رجم جو ہے وہ حد ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، وہ پھر کبھی موقع ملا آپ تو آپ پوچھئے، میں بتاؤں گا. میں آپ کو موٹے واقعات کوٹ کرنا چاہتا ہوں. نتیجتاً وفاقی شرعی عدالت نے 250 صفحات پر مشتمل رجم کے خلاف شرعی فیصلہ جاری کر دیا اپنا شرعی عدالت کا، ثابت کرتے ہوئے کہ رجم حد نہیں ہے. یہ غلط تصور ہے. رجم کی سزا اگر کسی نے دینی ہو تو بطور تعزیر دے سکتے ہیں PPC کے تحت، مگر شریعت میں بطور حد ثابت نہیں ہے. یہ 250 صفحات کا فیصلہ جاری ہو گیا، چھپا ہوا ہے.
اور پی ایل ڈی پی ایل جے جو ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے وفاقی شرعی عدالت کے سرکاری فیصلوں کے جو ریکارڈ چھپتے ہیں ان میں بھی آ گیا. اب یہ حضرات جو وہاں ثابت نہیں کر سکے اپنی گوری تحقیق، کیونکہ عمر تو گزرتی نہیں ہے نہ مطالعے میں، نہ لائبریریاں بنانا، نہ کتب کو پڑھنا، نہ متون کو پڑھنا، نہ شروح کو پڑھنا، نہ حواشی کو پڑھنا، نہ اصول پڑھنا، نہ فروع پڑھنا، نہ مجتہدین کے کام دیکھنا، نہ کسی اور کے، وہ تو ہے ہی نہیں، فرصت ہی نہیں. تقریریں کرنی اور بس، یا پکی پکائی مقرر درس کی کتابیں پڑھا دینی بس. تو جب ایسا جب بھی کوئی مارکا آیا تو یہ بھاگ گئے وہاں سے، اور حرمت دین کے خلاف ان کی وجہ سے ہار پایا. یہ حفاظت حرمت دین نہیں کر سکے علمی کمزوری کی وجہ سے. اور یہ روش بازاری گلیوں کوچوں کے جلوس، جلسے، فتوے بازی، سٹیج، دنگا فساد، اس کی وجہ سے. اب اس سے اہل علم تو متاثر نہیں ہوتے بلکہ دین بدنام ہوتا ہے. جب فیصلہ ہو گیا تو اب چونکہ جنرل ضیاء الحق کا جاری کردہ قانون تھا حدود آرڈیننس، تو رجم اس میں تھی، لہذا وفاقی عدالت نے وفاقی عدالت نے ریویو پیٹیشن دائر کر دی اس فیصلے کے خلاف، نظر ثانی کی اپیل. پہلے اس پورے کیس میں کتنے مہینوں چلتا رہا، مجھے نہیں بلایا گیا تھا. اس وقت تک انہوں نے مجھے وفاقی شرعی عدالت کا مشیر مقرر نہیں کیا تھا. یہ 1982 کا واقعہ ہے. اس سال مقرر ہوا ہوں میں مشیر وفاقی شرعی عدالت کا، اور پھر سپریم کورٹ کی ایپلیٹ شریعت بینچ کا. تو جب وہ دوبارہ ریویو پیٹیشن آئی تو انہوں نے کہا کہ اب کن کو سننا ہے، یہ علماء جو ہیں پورے ملک، ان کو تو ہم سن چکے کئی مہینے، اور انہی کے دلائل کی وجہ سے رجم ثابت نہیں ہوئی، رد ہو گیا. اس وقت انہیں حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ضیاء الامت نے، کہ ایک صاحب ہیں جن کو نہیں بلایا گیا اور نہیں سن سکا. کون؟ انہوں نے میرا نام لیا. اس مرتبہ ان کو بلا کے سنا جائے. تو وفاقی شرعی عدالت نے مجھے بطور مشیر اپوائنٹ کر دیا گورنمنٹ نے، اور مجھے بلایا یہ 1982 میں، اور 20 جون سے لے کر 23 جون تک 3 دن، یعنی دوبارہ 18 گھنٹے. یہ تحفظ ناموس رسالت نہیں تھا، یہ تحفظ حرمت دین تھی، تحفظ حدود دین تھی، تحفظ ناموس رسالت تھا. یہ بھی گستاخی بنتی ہے کہ حدود کا کوئی مذاق کر دے اور انکار کر دے، جو آقا علیہ السلام نے مقرر کی اور نافذ کی. تو 20 سے 23 جون تک 3 دن 18 گھنٹے مسلسل میں نے دلائل دیے. اب میں آپ کو واللہ باللہ تاللہ کہہ رہا ہوں، قسم کھا کر، اللہ گواہ ہے، ہمارے مسلک کے سارے علماء بھاگ گئے تھے. ریویو پیٹیشن میں ایک بھی نہیں آیا وہاں، کہ پہلے ہی ان کی اتنی پسپائی ہو چکی تھی. یہ صرف جلسے جلوس کر کے لاؤڈ سپیکر پکڑ کے گلے پھاڑنے کے لیے. دوبارہ اپیئر ہوئے اہل حدیث اور دیوبندی مسلک کے لوگ، علماء، مگر ان کی بھی سماعت ہو چکی تھی، وہ بھی ثابت نہیں کر سکے تھے. مگر بہر صورت جب 3 دن میرے دلائل ہوئے تو میرے پیچھے پورا کمرہ عدالت کا ان علماء سے بھرا ہوا ہوتا تھا، ان علماء سے بھرا ہوا ہوتا تھا. اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. وہ ایک بڑا ایک اپنی جگہ 18 گھنٹے کے دلائل ہے، ایک علمی سبجیکٹ ہے. ان کے کیے ہوئے فیصلے کو بدلوانا کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں تھی. اب پہلے فیصلے میں اختلافی تھا نا، یعنی حضرت پیر کرم شاہ صاحب نے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے، ایک اور پشاور کے جج تھے، وہ بھی اہل حدیث یا دیوبندی مسلک کے تھے. تو انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا، اس کے رجم کے حد ہونے پر لکھا. اکثریتی تمام جج مطمئن نہ ہو سکے، یہ تو علماء تھے، انہوں نے تو ماننا تھا، باقی مطمئن نہیں ہو سکے ان کے دلائل سے. سو کثرت رائے سے فیصلہ رد ہو گیا تھا، رجم کی سزا ہونے کے رد پر تھا. اب دوبارہ اس بینچ میں سماعت ہوئی. الحمدللہ وہ جتنے علماء آئے تھے انہوں نے درخواست دی کہ ہمیں بھی سماعت کا موقع دیں. چیف جسٹس نے کہا آپ سب کو سن چکے ہیں، کئی مہینے آپ کے پلے سے نکلا کچھ نہیں، اور آپ ہی کی بحث کے نتیجے میں یہ فیصلہ آیا 250 صفحات کا کہ رجم حد نہیں ہے. اب کیا سننا ہے آپ سے؟ تاہم انہوں نے کہا آپ اگر کو لکھ کے لائے ہیں، یا نہیں تو لکھ لیں اور لکھ کے رجسٹرار کے پاس جمع کرا دیں.
چونکہ پہلے دن جب انہوں نے 3-4 گھنٹے 2-3 گھنٹے مجھے سن لیا، انہوں نے کہا کہ اب ہم قادری صاحب کو ہی سنیں گے۔ جتنے دن سننا پڑا، 225 صفحات کا ہم فیصلہ لکھ چکے ہیں، ہم نے اپنا ذہن بدلنا ہے یا نہیں بدلنا، اس کے لیے بہت قوی دلائل چاہیے جو ہمیں مطمئن کرے، اور وہ جو کچھ ملے گا ان سے ملے گا، آپ سے کچھ نہیں ملنا، لہذا اب کسی اور کی سماعت نہیں ہوگی، آپ دلائل دینے ہیں تو رجسٹرار کو جمع کرا دیں۔ الحمدللہ تعالی 18 گھنٹے کی بحث کے بعد پھر وہ فیصلہ آیا، اور اس بینچ نے متفقہ فیصلہ کر کے اپنے پہلے فیصلے کو واپس لے لیا اور رجم کو حد تسلیم کیا۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب میں باہر نکلا، ان کی آنکھوں میں آنسو رواں تھے، رو رہے تھے اور گلے لگا کے چومتے تھے، میں بار بار چھوڑتے نہیں، اور کہتے تھے کہ آپ نے دین کی بھی اور اہل سنت کی لاج رکھ لی، بار بار کہتے تھے۔ اب آپ میں سے پرانے، چونکہ 28 سال پرانی بات ہے، کچھ لوگ یاد ہیں، ہاتھ کھڑا کریں جنہوں نے حضرت پیر کرم شاہ صاحب سے یہ سارا واقعہ سنا ہوا پورا معلوم ہو، ہاتھ کھڑا کریں، کن کن کو معلوم ہے یہ سارا؟ تاریخی طور پر تو معلوم ہے سب کو، جی اور انہوں نے کیا کیا، جب وہ فیصلہ آ گیا تو جلد سے جلوس شروع کر دیے تھے، لڑکوں کو، مدارس کے طلباء کو جلد سے شروع کر دیے تھے، جلوس، ہنگامہ رائی، ضیاء الحق فلاں، اور یہ کام شروع کر دیے تھے، اور عدالت کے خلاف۔ جس جگہ سنجیدہ طریقے سے علمی کام بات کرنی ہوتی وہاں نہیں کرتے، اور اس کو اس انداز سے نہیں لیتے، وہ سطح نہیں ہے، اور عوام کو انوالو کر کے ہنگامہ کھڑا کر کے گرد اڑا دیتے ہیں جذبات کی، تاکہ سنجیدہ فکر رکھنے والے لوگ بھی پریشان ہو جائیں۔